وَيُكْرَهُ الاکتحال بالسواد، اکتحال کہتے ہیں، کحل کہتے ہیں بیٹا سرمے کو. وَيُكْرَهُ الاکتحال بالسواد، کالی چیز سے سرمے کا لگانا مکروہ ہے محرم کے لیے. حالت احرام میں سرمے کا لگانا خصوصاً کالی چیز سے، اور جس سے سرما لگایا عموماً کیا ہوتا ہے، وہ کالا ہی ہوتا ہے. دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ شیشے کا، ہاں ارے جو مادہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کالا. تو کہہ رہا یکرہ الاکتحال بالسواد، کالی چیز سے سرما لگانا مکروہ ہے. والنظر فی المرآت، آئینے میں دیکھنا مکروہ ہے. لیکن آج کے جو فتوے ہیں اس میں کیا ہے، آئینہ دیکھنا حرام ہے، حرمت میں ہے نہ کہ مکروہ میں. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں مکروہ دیا ہے. وَلَبْسُ الْخَاتَمِ لِلزِّینَةِ، زینت کے لیے انگوٹھی کا پہننا مکروہ ہے. کہ اچھا لگنے کے لیے آپ انگوٹھی پہنے. والحجامہ، حجامہ کہتے ہیں گندے خون کا نکلوانا، مکروہ ہے. دیکھا ہے نا، ایک بوتل سا لگا دیتے ہیں ہلکا کھٹ مار کے تاکہ گندے خون نکل آئے، وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے. وَدَلْقُ الْجَسَدِ، جسم کا ملنا، مالش کرنا مکروہ ہے. وَلَبْسُ السِّلَاحِ اختیاراً، حالت اختیار میں اسلحے کا پہننا مکروہ ہے. ظاہر حالت احرام میں جائز نہیں ہے. ہاں مجبوری ہے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، آپ کو دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تب آپ اسلحہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. علی احد القولین فی ذلک کلہ، ایک قول کی بنا پر ان تمام میں کہ یہ مکروہ ہے. ہاں یہ تمام کام مکروہ ہیں. وہیں آگے لکھ لیں اس کے مقابلے میں دوسرا قول ان سب کے حرام ہونے کا ہے. ٹھیک ہے، والنقاب للمرأة، عورت کے لیے نقاب، نقاب کہتے ہیں اسے جس سے چہرہ چھپایا جائے. یہ مکروہ ہے، لیکن ابھی کے فتوے میں آیت اللہ سستانی صاحب کیا کیا ہے، حرام ہے. چہرہ نہیں چھپایا جا سکتا. اور کیا مکروہ ہے مولانا؟ والاحرام فی الثياب الوثقہ، اور گندے کپڑوں میں احرام کا
बांधना, वल-इहराम फी सियाबिल वसिखा, वसिख कहते हैं गंदे को। वल मुअल्लमा, मुअल्लमा यानी अलामत वाले मौलाना, यानी क्या माने, लाइनों वाला लिख लें, लाइनों वाला इहराम, इस पे लाइनें बनी हुई हैं, मकरूह है। वल्हिनाउ लिज़्ज़ीनते, और मेहंदी का लगाना जीनत के लिए। वदुखूलुल हम्माम, हम्माम में दाखिल होना। यहाँ हम्माम से मुराद है मौलाना जहां गर्म और ठंडे दोनों पानी, दोनों तरह के पानी मौजूद हों। वतलबियतुल मुनादी, और किसी आवाज देने वाले की आवाज पर लब्बैक कहना मकरूह है। चूंकि लब्बैक किसके लिए है, खुदावंदे आलम के लिए। कोई और अगर आपको आवाज दे रहा है, उसकी आवाज पर आपको लब्बैक लफ्ज से आवाज यानी जवाब नहीं देना है। किसी ने कहा यासीन, आप नहीं कह सकते लब्बैक, मकरूह है। चूंकि लब्बैक मखसूस किया गया है वहां किसके लिए, खुदावंदे आलम के लिए, कि आप अल्लाह की आवाज पर लब्बैक कह रहे हैं। व इस्तेमालुर रियाहैन, सही है, और रियाहैन का इस्तेमाल भी मकरूह है। यानी रियाहैन किसको कहते हैं, ऐसे दो नबात जिनकी अच्छी खुशबू होती है। जैसे गुलाब है, और रैहान मौलाना खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। वयजूज़ु हक्कुल जसद, कह रहे हैं जिस्म का खुजाना, हक कहते खुजाने को, जिस्म का खुजाना जायज है। वस्सिवाको, मिसवाक करना जायज है। मालम युदम, जब तक के खून न निकले। अरे ऐसा ना हो कि खुजाते खुजाते क्या निकल आए, खून निकल आए। ऐसा ना हो कि मिसवाक करते करते दांतों से खून निकल आए। इसीलिए कहा मालम युदम, दम से फेल लाए। दम माने क्या होता है, खून। मालम युदम यानी जब तक खून न निकले। अब इसके बाद आता है अल बाबुल खामिस, पांचवा बाब, फी कफ़ारातिल इहराम, इहराम के कफ़ारे के बारे में। और इस बाब में कितनी फसलें हैं, वफीही फसलाने, दो फसलें हैं। अल अव्वल, अल अव्वल से मुराद है यानी अल फसलुल अव्वल फी कफ़ारातिस सैद, सही है, शिकार के कफ़ारे के बारे में। कफ़ारातिस सैद, सैद किसको कहते हैं, शिकार को। यहां पे कह रहे हैं वहुवल हयवानुल मुहल्लल अल मुम्तनिउ फिल बर्री, वहुवल हयवानुल मुहल्लल, क्या होता है, और वो
حیوان کے جس کا گوشت حلال ہے. الممتنع یا وہ حیوان کہ جو ممتنع ہیں، یعنی یعنی جن کی شکار کی اجازت نہیں، جیسے لکھ لیں وحشی جانور. فل برے خشکی میں، وَيَجُوزُ صَيْدُ الْبَحْرِ لیکن سمندری جانوروں کا شکار جائز ہے. یہ کیسے پتا چلے گا کہ جانور یعنی سمندری ہے یا نہیں ہے؟ اس کو جاننے کے لیے کہہ رہے ہیں وَهُوَ مَا يَبِيضُ وَيَفْرُخُ فِيهِ، یعنی وہ جو انڈا دے اور بچے دے اسی میں، یعنی سمندر میں. ایسے جانور جو انڈے بچے کہاں کرتے ہوں؟ سمندر میں. اس کا مطلب کہ وہ بحری جانور ہیں. اسی طرح سے والدجاج الحبشی جنگلی مرغی کا شکار بھی کیا ہے؟ جائز ہے. چونکہ یہ جوزوں کے بعد آ رہا ہے نا یہ سب، تو جائز ہے سمندری جانور کا شکار اور دجاج حبشی کا شکار. فَفِي النِّعَامَةِ بُدْنَةٌ کیا معنی ہوگا مولانا؟ نعامہ کہتے ہیں شتر مرغ کو. کسی نے حالت احرام میں شتر مرغ کا شکار کیا تو اس کو کیا دینا ہوگا؟ بدنا. بدنا کس کو کہیں گے؟ لکھ لیں وہ اونٹنی جو عمر کے 5 سال مکمل کر چکی ہو. وہ اونٹنی جو عمر کے 5 سال مکمل کر چکی ہو. واضح؟ جی جناب. 1 منٹ. اور مولانا پتہ چلا یہ پاس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ بدنا دے، ہمار لیا شتر مرغ انہوں نے. کہہ رہے وہ مع العجز یفض ثمن البدنة على البر، کہہ رہے نکالے گا بدنے کی قیمت گیہوں پر. ہاں مولانا پتہ چلا بدنا آپ کو نہیں مل رہا ہے، کیا کریں؟ 5 سال والی اونٹنی نہیں ملی. یفض ثمن البدنہ بدنے کی قیمت کو نکالے علی البر کس پر؟ گیہوں پر. وَيُطْعِمُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا اور ہر مسکین کو 2 مد کھلائے. مد تو جانتے ہیں مولانا؟ یہاں پہ تھوڑا سا چھوٹ رہا، بڑھا لے مولانا. وَيُطْعِمُ 60 مسکینا، یہاں سے بڑھا لے مولانا. وَيُطْعِمُ 60 مسکینا یعنی کھلائے 60 مسکینوں کو.
60 مسکینوں کو کھلائے، لکل مسکین مدان، ہر مسکین کو 2 مد، وما زاد عن 60 لہو، اور 60 سے 2 مد دیتے ہوئے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ کس کا ہو جائے گا؟ اس کا ہو جائے گا. صحیح نا؟ جو بچ گیا یہ اس کا شمار ہوگا. اور مد تو جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے؟ 750 گرام. مولانا صاحب دیکھیے یہاں پہ ایک مسئلہ آ رہا ہے. اگر ایک بدنے کی قیمت 120 دینار ہے، کتنے؟ 120 دینار، اور ایک مد کا کھانا کتنے کا ہے؟ 1 دینار کا. ایک مسکین کو 2 مد دینا ہے، 2 دینار جائے گا. ایسے 60 میں 120 کیا ہو جائے گا؟ برابر ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن اگر کسی کے بدنے کی قیمت 100 دینار ہے، ایک مسکین کا کھانا 1 دینار کا ہے، 2 مسکین کو کھلانا ہے، کتنے ہوں گے؟ 50. 60 تو نہیں ہوگا، 50 پہ ہی اکتفا کرے گا. اور اگر ایسا ہو جائے کہ اس بدنے کی قیمت تھی 130 دینار، 120 دینار میں اس نے کھلا لیا، باقی بچے کتنے؟ 10 دینار. 10 دینار اس کے. وہی بات انہوں نے یہاں کہی کہ سمن البنان ویطعم 60 مسکینا، وہ کھلائے 60 مسکینوں کو، لکل مسکین مدان، ہر مسکین کو 2 مد، وما زاد عن 60، اور جو 60 سے زیادہ بچ جائے لہو، اس کے لیے ہے. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو میں نے دوسرا مسئلہ آپ کو بتایا، ولا یجب علیہ ما نقص عنہ، یعنی عن 60، ولا یجب علیہ، اور اس پر واجب نہیں ہے، ما نقص عنہ یعنی عن 60، جو 60 سے کم ہو جائے. یعنی جو میں نے آپ کو مثال بتایا کیا کہ اگر 100 دینار کا بدنا تھا، 50 لوگوں کو کھلا پایا تو بس اس کو 60 پہ کھلانا واجب نہیں ہے. ولا یجب علیہ، اور اس پر واجب نہیں ہے، ما نقص عنہ یعنی عن 60، جو 60 سے کیا ہو؟ کم ہو. ولو عجز، پتا چلا یہ 60 مسکین کو کھلانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے کسی کے پاس، صام عن کل مدین یوما، ہر 2 مد کے برابر بدلے میں 1 دن روزہ رکھے. یعنی کتنے روزے ہو جائیں گے مولانا؟ 60 روزے. فَإِنْ عَجَزَ، پتا چلا یہ پاس بہت ہی کمزور ہو گیا ہے، اس سے بھی عاجز آ گیا، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، صام 18 یوما، کتنے روزے رکھے گا؟ 18 روزے رکھے گا. آئے سمجھ میں؟ تو کتنی چیزیں اس میں آ گئی کیٹیگری. پہلا تو شتر مرغ پہ بدنا 5 سال والی اونٹنی دینی ہے. اگر نہ ملے بدنا تو اس کی قیمت کے برابر میں گیہوں نکالے گا اور ہر 60 مسکینوں کو دے گا، ہر مسکین کو 2 مد. اگر بچ جائے تو اس کا، گھٹ جائے تو اس پر اور دینا واجب نہیں. اور اگر یہ بھی نہ نکال سکے، پیسہ بھی نہ ہو اس کے پاس، تو ہر 2 مد کے بدلے 1 روزہ، یعنی 60 روزے. اور اگر اس سے بھی عاجز ہو تو 18 روزے اس کو رکھنا ہوں گے. کل انشاءاللہ آئے گا وفی بقرۃ الوحشی وحمارہ، کہ اگر جنگلی گائے، جنگلی گدھا اگر شکار کر لیا تو اس کا کیا ہوگا. انشاءاللہ اسے کل دیکھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.